السلام علیکم ناظرین، اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے لاڑکانہ پلان پہ۔ بھٹو کہتے ہیں کہ میں تیزی سے اس مسئلے سے نمٹنا چاہتا ہوں جسے کرتار سیبس میں ماڈل الیکشن پلان کا نام دیا گیا۔ ہر وہ شخص جو میرے طریقہ کار، زبان اور مسائل سے آشنا ہے وہ فوراً یہ دیکھے گا کہ میں نے ایسا بیکار اور فضول پلان ڈرافٹ نہیں کیا۔ میں تو بنیادی اصولوں کا وسیع تر خاکہ پیش کرتا رہا ہوں اور میرے ساتھ میری گائیڈ لائن کے مطابق منصوبے بناتے رہے ہیں۔ اگر میں نے یہ خاکہ تیار کیا ہوتا تو میرے سیکرٹری مسٹر افضل سعید کے علم میں ضرور ہوتا۔ کرتار سیبس کے مطابق اس کے 69 فل سکیپ ٹائپ شدہ صفحات تھے اور 4 ٹائپ شدہ پرفارما تھے۔ میرا سیکرٹری وزیر اعظم کے ایسے بڑے کام سے کسی طرح بے خبر نہیں رہ سکتا تھا اور کرتار سیبس کے صفحہ 120 پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ میرے علم میں نہیں کہ اس پلان کو کس طرح تیار کیا تھا۔ وہ میرے تمام کاغذات سنبھالتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ فرض کیا گیا کہ ایک غیر ملکی سربراہ حکومت سے اس نے میری طرف سے فنڈز لیے تھے۔ وہ چیکوں پر دستخط کرتا تھا۔ میں جہاں بھی جاتا وہ میرے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں پاکستان میں انتخابات کے لیے ماڈل پلان کی تیاری میں مصروف ہوں۔ یہ نام نہاد لاڑکانہ پلان ایک مخلص پیروکار کا تیار کرتا تھا۔ وہ اشتیاق، وہ جوش چھلکتا تھا جو کہ مرتضیٰ لے کے آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اس پر ایک دن میں 12 گھنٹے کام کیا ہے۔ اس کے خیال میں یہ ایک شاہکار تھا۔ جب میں نے اسے دیکھے بغیر ہی میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسے دکھ ہوا۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے کہا، اس پر ایک غلام کی طرح کام کیا ہے اور میں ہوں کہ اس پر تھوکا تک نہیں۔ وہ بات جو اس نے سندھی زبان میں کی، وہ ایک حساس اور بڑا جذباتی انسان تھا۔ یقیناً میں نے اسے بوکھلا دیا تھا اور شاید وہ رنج و غم کی حالت میں تھا، اور وہ بھی کچھ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے اور میں کسی طرح اس کے جذبات پر مرہم لگا دوں۔ میں نے اس کا شاہکار اٹھایا اور اس پر دستخط کر دیے۔ اس پر دستخط کرنے کے بعد میں نے اسے کہا، اس کا منصوبہ نہیں بلکہ میرا منصوبہ ہے۔ اس پر سنسنی طاری ہو گئی۔ وہ شخص زندہ ہو گیا۔ وہاں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس واقعہ کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس پلان کو نہیں دیکھا، نہ اس دن اور نہ ہی اس کے بعد کسی اور دن۔ اس کا کورنگ نوٹ مورخہ 11 اپریل 1976 اور دوسرا نوٹ 12 اپریل 1976 اسی وقت لکھے گئے تھے جب اس پلان اور فاضل مواد کو جو میرے ساتھی نے اپنے گھر جا کر بھیجا تھا نپٹانے کے لیے کیے گئے تھے۔ شاید وہ اس فاضل مواد کو اپنے اصل کاغذات کے ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ میں فائلیں نپٹانے میں کس غیر ضروری تاخیر سے کام نہیں لیتا۔ میری عادت نہیں کہ ہر روز اپنے کام کا سارا بوجھ نپٹانے بغیر اٹھ جاؤں۔ بعض اوقات اپنی اس عادت کی وجہ سے اگلے دن کی صبح تک کام کرنا پڑتا تھا۔ اس ساری تفصیل کو بتانے میں یہ رمز و رموز ہے کہ اس کا ضمیمہ چند دن دستاویزات میں سے جنہیں میں نے پڑھے بغیر بھجوایا تھا میرے پاس تھی۔ میرے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ میں ایسے پرفارما لکھتا۔ اگر میرے پاس اتنا وقت ہوتا تو میں اسے پرفارما جس پر نام والد کا نامزاد، مذہب اور ستمبر 1976 کی عمر تک 25 چیزیں سمو کر خود اپنی اہانت نہ کراتا۔ معمول کے مطابق میں نے اسے مسٹر رفیع رضا کی توجہ کے لیے مارک کیا تھا جو اس قسم کی سفارشات کے انبار نپٹا رہے تھے۔ اگر یہ نام نہاد ماڈل پلان میرا ہوتا تو میں کسی ڈوڑی کے حلقہ نیابت کو بطور بنیاد منتخب نہ کرتا۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اردو پیڈیا۔ شکریہ۔